Reaction TV Audio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، تمام ہیرا فیملیز کے ممبرز، سب کو منصور چاچا کا سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل خاندان کے اندر سے اللہ تعالیٰ دین کے داعی شودائی پیدا کرے، آپ کی رزق میں برکت عطا کرے، آپ کو حلال روزی کھانے کی کھلانے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ پیدا کرے۔ میرے محترم عزیز سامعین، بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تہ دل سے آپ لوگوں سے سب سے معافی چاہتا ہوں کہ ممکن ہے انسان ہوں، بشر ہوں، باتوں میں کوئی غلطی ہو جاوے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ مگر آج کا مدعا جو ہے، سلمان مرزا نے جو میرا نام لیا ہے اس سلسلے سے شروع ہو رہا ہے اور راجیش مشرا کے اوپر جائے گا اور اسٹیٹ پات والے کے بارے میں، ان تین باتوں کے اوپر جو ہے یہ مدعا ہے۔ سب سے پہلے تو سلمان مرزا سے بھی میری ادباً مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے بڑا سمجھتا ہے، پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے اس کے پرسنل کے اوپر کال کیا تھا، پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہیں بزی تھا یا کیا تھا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر کافی ٹائم ہو گیا مجھے اس کا کوئی فون نہیں آیا، اس وجہ سے میں یہ آڈیو بھر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے میری باتیں جو ہے بری لگتی ہے، جس کی وجہ سے میرے اہل خاندان کو گالی دیتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میرے اس میں جو ہے نیکیاں چل رہی ہیں۔ کسی شخص نے میرے اوپر سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ تم ان لوگوں کو بولنا چھوڑ دو، ان لوگ، میں کسی کو پرسنل کسی کو نہیں بولتا ہوں، نہ یہ کرتا ہوں، تو بولے تم ہی کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ تو میں مرزاد ہوں، مجھے لوگ گالی دینے کا حق رکھتے ہیں، گالی دیں گے، سمجھے؟ اور جن کو میری باتیں لگتی ہے وہی لوگ گالی دیں گے، کیونکہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ جو بلواتا ہے حق کی بلواتا ہے، سمجھے نا؟ اور دوسروں کو گالی نہ دینے کا یہ ہے کہ دوسرے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، ان کے گروپوں کے اندر ایڈمن بنے ہوئے ہیں، اگر ان لوگوں کو، جو لوگ اس گروپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر چھوٹے بڑے کا لحاظ ہوتا نا تو وہ لوگ وہ گروپ چھوڑ دیتے تھے کہ بھائی ایک بزرگ آدمی ہے، ایک بڑا آدمی ہے، اس کو اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، اس لحاظ سے وہ لوگ گروپ چھوڑ دیتے تھے۔ مگر وہ گروپ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ، جس کے اندر مجھے گالیاں دی جاتی ہیں، تو بہرحال یہ موضوع میرا اہم موضوع نہیں ہے۔ جو گالی دینا چاہتا ہے وہ دل کھول کے دیوے، زیادہ سے زیادہ دیوے، اور اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے دیوے، جس سے میری جو ہے نیکیاں بڑھتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ دین کے کام لیتے رہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، بہرحال شروع کرتا ہوں سلمان مرزا سے۔ سلمان مرزا، پہلی بات تو آپ نے میرا نام لیا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کسی بارے میں یہ نہیں کیا، میں نے صرف اس بات کے اوپر آپ سے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے دو شخصیتوں کو جو اپنے نیوز کے اندر جو بڑھاوا دیا، وہ کیوں دیا؟ تو یہ تو میری اپنی زندگی کا پرسنل معاملہ تھا کہ مجھے لومان پسند ہے، سلیم پسند ہے، کون نہیں پسند، نہیں، میری اپنی زندگی کا معاملہ تھا، میرا اپنا پرسنل معاملہ تھا۔ مگر میں نے یہ بھی بتایا کہ سلیم کبھی کبھی ایسی بات کر جاتا ہے جو بہت وزن رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے چاند کے بارے میں یہی بولوں کہ چاند اکثر و بیشتر جو ہے باتیں جو ہے ناراضگی والی کرتا، مگر کبھی ایک آدھ ایسا ویڈیو بناتا ہے جس سے دل متاثر ہوتا ہے۔ لومان قریشی، اس سے بھی اس بات کی معافی مانگوں گا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ چچا میرا نام نہیں آن دینا، مگر آج میں نام لے رہا ہوں کہ لومان قریشی نے میرے پاس اس سے پہلے ایک مرتبہ فون کیا تھا، اور اس بات کے اوپر میرے کو فون کیا تھا کہ راجیش مشرا کی سائٹ لے رہا ہوں۔ میں نے راجیش مشرا کی سائٹ نہیں لیا، یہ میں نے اس کو بتایا۔ میرا ٹارگیٹ تھا میرے باتوں میں جو یہ اسٹیٹ پات والا جو عالم ہے اس کے اوپر میرا ٹارگیٹ تھا، مگر نعمان نے میرے کو یہ بتایا کہ تم اگر بولو تو میں یہ کام روک دوں، میں اس سے ہٹ جاؤں۔ یہ دو مرتبہ میرے پاس نعمان نے بتایا تھا۔ تو بہرحال اگر میرے بولنے سے، میرے کہنے سے اگر نعمان اس کام کو چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، میں تو یہی بولتا ہوں چلو چھوڑ دے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ میرے کہنے سے اگر اس بات کو چھوڑتا ہے چھوڑ دے، چلو چھوڑ دو، سمجھے؟ یہ بات ہو گئی کہ میرے خلاف پتہ نہیں
کون کون لوگ جو ہے ان لوگوں کو اکساتے ہیں جو گالی دینے میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ ابھی جیسے یہ اس دن بات ہوئی، اس کے بعد میں ایک گروپ کے اندر گالی گلوچ ہوئی، میرے چاہنے والوں نے میرے پاس اس چیز کو پہنچا دیا، مگر اس سے میرے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب میں کیا سمجھنا کہ کس نے یہ گالی دینے کا سلسلہ چلوایا؟ ہاں، تو بہرحال اس پہ بھی میرا کوئی یہ نہیں ہے، گالی دینے والے دیتے رہے، مگر سلمان مرزا سے میری یہ درخواست ہے کہ سلمان مرزا جو ہے باتوں کو سمجھے اور اس کے بعد میں جو ہے اس چیز کو اٹھاوے۔ میرا نام لے کے تو سلمان مرزا تم نے میرے کو نیچے گرایا کہ میرا اس سلسلے میں کوئی یہ نہیں تھا، مگر اب میں بتا رہا ہوں کہ راجیش مشرا ایک غیر ایمان والا ہے۔ میں نے اس بات کے اوپر کئی مرتبہ بتایا کہ معاملات، اخلاق اور معاشرات یہ اگر ہمارے اچھے ہیں تو ایک غیر ایمان والا ایمان میں آ سکتا ہے، اس سے دروازے کھلتے ہیں۔ میں دین کی نسبت پہ راجیش مشرا کے ساتھ بات کیا ہمیشہ کہ ممکن ہے تمہارے میرے کہنے سے اگر یہ شخص ایمان لے آیا تو ہماری تو جنت پکی ہو گئی۔ میں نے اس لحاظ سے ہمیشہ جو ہے اس بات کو لے کے چلا ہوں، مگر میں یہ پوچھتا ہوں، تمام ہیرا فیملی سے سوال ہے میرا، تمام ہیرا فیملی سے سوال ہے، یہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ تمام ہیرا فیملی سے میرا سوال ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اس کے لیے ہم کو اس بات کی اجازت ہے کہ ہم جو بولے، ہم جو کرے وہ صحیح، اور اگر کسی غیر نے اگر ایک لفظ غلط بول دیا تو اس نے تو جیسے بولتے نا گناہوں کا انبار کھڑا کر دیا ہے نا، بات یہی آئے گی نا۔ ہاں چلو مان لیا میں، حالانکہ یہ بات جو ہے مجھے علم میں نہیں تھی کہ راجیش مشرا نے کیا بولا اور کیا نہیں بولا۔ اس بات کے لیے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ راجیش مشرا نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا۔ میں تو صرف اس لیے کہ وہ غیر ایمان والا ہے، تمہاری میری محنت سے ایمان میں آ جاوے، اس لیے میں نے بات کی۔ اس بات کو میں اللہ کو حاضر رکھ کے کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب پتہ چلی کہ باتیں ایسی ہے تو میں بتا دوں کہ غیر ایمان والے کے سامنے جس وقت کی یہ بات ہے، راجیش مشرا نے جو یہ مدرسے کو پیسے اور مسجد کو پیسے جو لگتے ہیں، یہ بہت جونی بات ہے، یہ بہت جونی بات ہے۔ اس کو اس موقع پہ اوپر لانے والا کون تھا یہ دیکھا جاوے۔ یہ اب اس بات کو اوپر لایا کیوں؟ کیونکہ یہ تو غیر ایمان والا ہے، اس کو تو صرف اتنا معلوم ہے کہ بینک جو ہے بینیفٹ دیتی ہے، جو بینک جو دیتی ہے وہ بیاج ہے، سود ہے، حرام ہے، کیا ہے، یہ اس وقت اس شخص کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ وہ تو صرف ایک چیز اتنا ہی سمجھ گیا، اس نے اپنے اندازے سے اس چیز کو بتایا کہ یہ بینیفٹ ہے اور یہ بینیفٹ کو ادھر دھرم کے کام میں یوز کیا جاتا ہے، جس سے مطلب دھرم کے اندر آسانی ہوئے، دھرم کے کام میں آسانی ہوئے۔ مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چیز اس کو جو ہے اسلام میں بہت ہی خطرناک بولا جاتا ہے، بہت ہی یعنی ایک ایسا زہر جو زبان کے اوپر لگے اور مر جاوے، اس کی مثال ایسی دے رہا ہوں میں۔ تو یہ اس وقت جب اس نے بولا تھا، اس وقت اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اور جب علم ہوا تبھی اس نے معافی مانگا تھا، اس نے معافی مانگا تھا۔ رہ گیا دوسرے معاملات کی بات جس کو اچھالا گیا، تو ٹھیک ہے، میں یہاں پہ سارے ایمان والوں سے جو ہیرا گروپ کے اندر ہے سب سے سوال ہے میرا کہ چلو راجیش مشرا نے اس دوسرے سوال کو اچھالا، وہ غیر ایمان والا تھا، اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس چیز کو کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ کیا اسلام میں اور عورتوں کے اس میں کیا عزت اور کیا یہ رکھتی ہے۔ اس نے سامنے کے سوالات کے حساب سے اپنا مطلب تہش میں آ کے اس نے اس سوال کو اچھالا۔ مگر اے ایمان والو، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ راجیش مشرا نے بولنے کا تو بول دیا، اگر اس کے اوپر تم اگر پردہ ڈال دیتے، تم اس چیز کو اگر نہ اچھالتے، پردہ ڈال دیتے، تو نہ شہباز کو وہ یہ رہتا، نہ وہ اسٹیٹ پاتھ والے کو موقع ملتا، مگر ہمارے اچھالنے سے اسٹیٹ پاتھ والے نے بھی اس چیز کو اچھالا،
تو اس کے لیے قصوروار کون؟ راجیش مشرا یا تم اور میں؟ قصوروار کون؟ سوال میرا دھیان سے سن لینا کہ قصوروار کون؟ اگر راجیش مشرا کی بات کو ہم نے دبا دیے ہوتے، اس کو انڈر کر دیے ہوتے، تو یہ راگ پائت والا جو کمبخت جو ہے نا، یہ کمبخت جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، یہ اس بات کو نہیں اچھالتا، جبکہ اس کے خود کی گھر کی زندگی جا کے جھانک کے دیکھو کہ اس کے خود کے گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں اور کیا ان کی کیریکٹر ہے۔ جاؤ جا کے دیکھو، میں بولتا ہوں جاؤ۔ جو تم نے راجیش مشرا کی بات کو اچھالا، اتنا یہ کیا، اس کے خود کی زندگی کو دیکھو، اس کے خود کے گھر کی عورتوں کو دیکھو کہ ان کے کیا کیریکٹر ہے اور کہ وہ کون سے کیریکٹر کی یہ ہے۔ ہاں، یہ میں تم سب سے اور سوال کر رہا ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے تو اپنے ایمان کا جوش دکھا دیا، نعرے تکبیر اللہ اکبر بول دیے، ارے مگر پہلے یہ تو دیکھو کہ نعرہ کیا لگا تھا اور کیا بات تھا۔ اگر اس کے اوپر ہم پردہ ڈال دیتے اور اس چیز کو اگر خاموشی سے اگر نپٹا دیتے تو بات یہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ غصے میں لوگ جو ہے چیلنج نہیں کیے ہوتے، غصے میں جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن نہیں کیے ہوتے۔ آج اس وجہ سے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ایمان کے طرف جو قدم بڑھا رہا تھا، ممکن ہے وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا ہوگا، ممکن ہے وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا ہوگا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کے گنہگار کون؟ اس کے گنہگار کون؟ اگر ہم اس کو پیار سے بولتے نا، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہم کو کہ پیار سے محبت سے اگر ہم اس کو کرتے تو یہ معاملہ کہیں اور جاتا۔ میری بات لمبی ہو رہی ہے اور ہوگی شاید، جو بھی میرے اس کلپ کو دیکھ رہا ہے وہ دوسرے تک پہنچانا ضرور ہے اس نے، اور اس کو اگر ہو سکے تو 2 کلپ کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی رہ گیا یہ اصل مدعا کہ راجیش مشرا کی بات کو لے کے جو اچھالے گئے ہیں، تو کیا وہ قصوروار نہیں؟ کیوں کہ کیچڑ کے اندر پتھر تو گر گیا، کیچڑ تو آنکھ پہ آ گیا، مگر وہ کیچڑ میں نے دوسروں کے بدن کے اوپر لگا دیا۔ میرے بدن پہ تو گرا تھا، مگر وہ کیچڑ میں نے دوسروں کے بدن کے اوپر ڈالا، اس کیچڑ میں دوسروں کو بھی ڈالا۔ تو قصوروار جو پتھر مارنے والا تھا وہ ہے یا میں ہوں؟ یہ بات کے اوپر دھیان دینا سب لوگ، کہ اگر یہ ہم نے اگر دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کے یہ نہیں کیے ہوتے تو وہ آدمی جو تیسرا آدمی جو تھا وہ ہم کو کیچڑ میں نہیں ڈھکلتا۔ آج میری وجہ سے اسٹیٹ پاتھ والے کو موقع ملا، اسٹیٹ پاتھ والے نے پوری بات اڑایا، ٹھیک ہے؟ اب رہ گیا اسٹیٹ پاتھ والے مولانا سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ مولانا ہے یا کیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بولا کہ اللہ مجھے معاف کرے، کیوں کہ عالم جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں، مگر آج اس حرکت کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ میں بولوں کہ یہ عالم نہیں کوئی جاہل ہے، یہ عالم نہیں کوئی جاہل ہے۔ اور آج اس بات کو سلمان مرزا دھیان سے سن لینا کہ یہ آدمی پہلے جو ہے ہیرا گروپ کے اگینسٹ میں بات کرتا تھا، شہباز کا فل سپورٹر تھا، یونس سید کا فل سپورٹر تھا۔ اس نے خود کئی مرتبہ عورتوں کی عزت کو اچھالا ہے، اس نے خود، عورتوں کا نام نہیں لوں گا، عورتوں کا نام نہیں لوں گا، ہمارے ہیرا فیملیز کی عورتوں کا، ہر کسی کا اس نے خود بولے نا عزتوں کا جو ہے دھجیہ اڑایا ہے، عزتوں کی دھجیہ اڑایا ہے۔ اور آج تمہارے میرے اس ذرا سی غلطی کی وجہ سے یہ سپورٹر کے حساب سے بات کر رہا ہے، سپورٹر کے حساب سے سلمان مرزا کی تعریف کر رہا ہے، سپورٹر کے حساب سے بات کر رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے عورتوں کی جو عزت اچھال رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف۔ ارے میں بولتا تو عالم کیسا ہے رے؟ تو کس کیٹیگری کا عالم ہے؟ تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، تو کس کیٹیگری کا عالم ہے؟ تو کیا یہ حدیث کو بھول گیا؟ معاملات اخلاق اور معاشرات والی حدیث کو تو بھول گیا؟ ہاں، اللہ کے نبی نے 2 چیز جو بتائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ غیروں سے محبت کرو، ان کے طریقوں سے نفرت کرو۔ کیا تو اس چیز کو بھول گیا کیا رے؟ تو عالم ہے نا۔ ہاں، آج اگر تو نے اس سے محبت کر کے اس کی بات کو اگر تو نے نہ اچھالا ہوتا تو آج یہ بات یہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو کیسا عالم ہے رے؟ تو کیسا عالم ہے؟ ہاں، آج اگر اس بات کو تو نے دبا دیا ہوتا، اس بات کو اگر تو نے نہیں اچھالا ہوتا تو یہ آج جو گروپ کے اندر جو آگ لگی ہے نا، یہ نہیں لگی ہوتی۔ آج اس گروپ کے آگ لگانے کا اصل ذمہ دار تو ہے، تو تو جو یہ کر رہا ہے تو عالم ہے کہتا ہے، یہ عالم کو شعبہ دیتا ہے کیا؟ یہ عالم کو شعبہ دیتا ہے؟
ہاں، اسٹیٹ پاتھ والے تک میری بات پہنچا دو کہ یہ عالم کو شعبہ دیتا ہے کہ عالم کسی کے جو ہے کسی کے اوپر طنز کرے، کسی کی جو ہے بدنامی کرے، کسی کو جو ہے نیچا گراوے، یہ عالم کا کام ہے، یہ عالم کا کام ہے۔ ارے تو کون سا عالم ہے جا کے چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جا رہے؟ ہاں، تو کافر 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 کہتا ہے، یہ تیرے کو اسلام نے اجازت دیا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفہوم ہے قرآن اور حدیث کا کہ کافر کو کافر مت کہو، تو کافر کہہ رہا ہے، تو تیرے کو یہ حق کس نے دیا؟ کون سے اسلام نے تیرے کو یہ حق دیا؟ تو عالم ہے، تو عالم ہے، بول نا، تو عالم ہے، کس طریقے کا عالم ہے؟ ہاں، کہ تو جو ہے اس کو کافر کہتا ہے، تیرے کو کس نے حق دیا؟ ہاں، ایک عورت کی عزت اچھالنے کا تیرے کو کس نے حق دیا؟ ایک جو سود کا کاروبار جو ہو رہا ہے، اسدالدین اویسی کا جو سود کا کاروبار ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو پردہ ڈال رہا ہے، یہ تیرے کو حق کس نے دیا؟ تو کیسے عالم ہے؟ تو کیسے عالم ہے؟ کیونکہ تو سود کا کھا رہا ہے، اسدالدین اویسی کے تو سود کا تو کھا رہا ہے۔ ہاں، تو کیسا عالم ہے؟ شہباز جو ہے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس نے ہیرا فیملیز کے اندر جتنی عورتیں ہیں، اس سب عورتوں کی اس نے عزت کو اچھالا ہے، جتنی عورتیں اوپر سے لے کے نیچے تک جتنی عورتیں ہیں سب کی عزت کو اس نے اچھالا ہے، تو اس کا ساتھ دے رہا تھا، تو کیسا عالم ہے؟ یونس سید نے کیا نہیں بولا، کیا نہیں کیا، اس نے کیسے کیسے فوٹو سے ایشو کیا، ہاں، یہ سب کا تو ساتھ دے رہا تھا، تو کیسا عالم ہے؟ تو کیسا عالم ہے؟ تو میں یہیں پہ یہی بتاؤں گا ہمارے پورے ہیرا فیملیز کو کہ شہباز حج کو نہیں گیا تھا، عمرہ کو نہیں گیا تھا، وہ اندر کے اندر بیٹھ کر یہ محنت کر رہا تھا، اور اس بات کا خلاصہ میں نے سلمان کو بتایا بھی ہوں کہ سلمان کیا کر رہا تھا۔ یہ اندر کے اندر سب جگہ سارے اسٹیٹوں میں، کیونکہ ممبئی کے اندر تو جاستی کر کے سب کو پتا ہے کہ پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، قانون کے اندر اونچ نیچ جو ہے ممبئی کے اندر آرام سے ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور آج کی جو سرکار ہے، یہ سرکار آج کی جو گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کا یہی کام ہے کہ تم کو جو چاہے کر لو، سمجھے؟ تو اسی چیز کا یہ فائدہ اٹھا کے، کیونکہ یہ تو اس جو گورنمنٹ ابھی جو بیٹھی ان کے یہ تو پالے ہوئے کتے ہیں نا، یہ شہباز یہ جو ہے یہ لوگ پالے ہوئے کتے ہیں، تو ان لوگوں نے ممبئی کے اندر سیاست چلی، کیرلا میں چلی، اور نہ جانے کہاں کہاں جا کے ان لوگوں نے اپنی سیاست چلی، اپنے اندر کے اندر بیٹھ کے یہ کیے، اور ابھی لوگوں کو بتا رہے کہ ہم عمرہ کر کے آئے بول کے۔ ارے عمرہ کر کے آنے والا انسان ہے نا، کم سے کم کتنا بھی برا تھا، وہ مہینے بھر کے لیے تو اپنے آپ کو سکون سے رکھتا ہے، پھر مہینے بھر کے بعد میں اس کے جراثیم الولاتے ہیں اور وہ پھر آتا ہے۔ یہ تو بولتا ہے کہ میں عمرہ سے کل آیا اور آج بیٹھ کے وہاں پہ بکنا چالو کر دیا، سمجھے نا؟ تو اس سیاست کو سمجھو، پورے ہیرا فیملیز کو میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ اس سیاست کو سمجھو کہ یہ کمبخت لوگ، میں ہمیشہ بولتے آیا ہوں کہ یہ عیار ہے، عیار عیار عیار، یہ کمبخت لوگ جو ہے اپنی عیاری سے تم کو، میرے کو اور لوگوں کو کیسے ان کو گھمانا ہے، ان کو اچھی طرح سے پتا ہے، کس ٹائم پہ کون سے نمبر کو ڈائل کرنا ہے، یہ ان کو اچھی طرح پتا ہے، اور ان لوگ وہی کر رہے ہیں۔ اور آج ہیرا فیملیز کے اندر وہ آگ لگا کے چھوڑے ہیں، وہ آگ لگا کے چھوڑے جس کا کوئی حساب نہیں، سمجھے نا؟ جس کے اندر ایک گروپ بنا دیے پی ایچ ڈی، گالی دینے والے پی ایچ ڈی، جیسے وہ محبوب خان ہے، وہ نہ جانے کون رضا ہے، کون ہے، یہ سارے جو ہے نا، یہ سب ایک گروپ بنائے ہوئے۔ اس کے اندر ایک گروپ ایسا ہے جو مجھے بہلانے کے لیے کبھی کبھی فون کرتا ہے، چچا ایسا کر رہے ہیں، چچا یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ میرے کو بھی مطلب بتا رہے کہ چچا کی طرف ہے وہ، مگر چاچا اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کتنے میری طرف ہے اور کتنے ان کی طرف ہے، کیونکہ مجھ کو فون کر کے میرے سے حال چال لیتے ہیں، مجھ کو فون کر کے میرے سے حال چال لیتے ہیں، اور ادھر خبریں دے کے ادھر سے اور جو گالی کا جو ہے پرگنڈا اور زیادہ کراتے ہیں۔ اس سے میرے کو تو بتایا، مگر یہ چیز بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرو۔ پوری ہیرا فیملیز کو کہتا ہوں، پوری ہیرا فیملیز کو، یہ کیسی سازش چل رہی ہے، یہ کیسی سازش چل رہی ہے۔ میں اپنے آپ کو کتنا بھی شانہ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو کتنا بھی عقل مند سمجھتا ہوں، مگر اس سازش کے اندر میں بھی شکار ہوں۔ یہ باتیں سمجھ لو، چاہے لومان قریشی ہو، چاہے سلمان مرزا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں لومان قریشی الحمدللہ پڑھا لکھا ہے، سلجھا ہوا ہے، عقل بہت ہے، بہت کچھ ہے، مگر سازش کا شکار وہ بھی ہے، سازش کا شکار سلمان مرزا بھی ہے، سازش کا شکار تمہارا سعود پاونے بھی ہے، ہر کوئی سازش کا شکار ہے۔ مگر اپنی اپنی عقلوں کے اوپر دھیان دو، اپنی اپنی عقلوں کو سمجھو، اور ایک کہاوت ہے کہ بڑوں کا ساتھ ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے،
سمجھے؟ تو یہی بات ہے، اس کے لیے ان باتوں کے اوپر تھوڑا سا غور فکر کر کے اپنا یہ کرو، ٹھیک ہے؟ چلیے میں بات کو اب یہیں پہ ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آگے اس موضوع کے اوپر میں بات کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔